عثمان بزدار وزیر اعلیٰ کیسے بنے تھے؟ فرا گوگی کا کیا کردار رہا؟ اعزاز سید کا کالم میں انکشاف۔ جنگ کے کالم نگار اعزاز سید نے اپنے کالم بعنوان خواجہ شیراز اور عثمان بزدار میں انکشاف کیا ہے کہ 2018 کے عام انتخابات سے پہلے ڈی جی خان کے علاقے تونسا سے تعلق رکھنے والے خواجہ شیراز نے صرف اپنے لیے ہی قومی اسمبلی کا ٹکٹ حاصل نہیں کیا بلکہ پنجاب اسمبلی کا ایک اضافی ٹکٹ بھی حاصل کیا تھا۔ اعزاز سید لکھتے ہیں کہ یہ ٹکٹ بعد میں انہوں نے صوبائی حکومت کے ایک مقامی اور غیر معروف امیدوار کو دے دیا۔ خواجہ شیراز نے اس شخص پر احسان کیا، اسے صوبائی اسمبلی کے لیے پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا۔ عام انتخابات میں دونوں کا گروپ کامیاب ہو گیا۔ قسمت نے ایسی یاوری کی کہ مذکورہ غیر معروف رکن صوبائی اسمبلی کی اہلیہ عمران خان کی تیسری اہلیہ بشرا بی بی کی سب سے پیاری دوست فرا گوگی کی قریبی دوست نکلی۔ یوں فرا گوگی اور اس کے شوہر احسن گجر کی قربت نے اسے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا، اور یوں عام پاکستانیوں کو پہلی بار پتہ چلا کہ پنجاب میں عثمان بزدار نامی کوئی سیاستدان بھی ہے جو اب وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ ابتدا میں تو نوجوان ایم این اے خواجہ شیراز خوش تھے کہ اب ان کا احسان مند وزیر اعلیٰ پنجاب بن گیا ہے، لہٰذا ان کے علاقے میں ترقیاتی کام بھی خوب ہوں گے۔ اقتدار کا اصول مگر یہ ہے کہ اقتدار اکثر احسان فراموش ہوتا ہے۔ اس معاملے میں بھی یہی ہوا۔ عثمان بزدار نے اقتدار ملتے ہی پرانے محسن سے نہ صرف آنکھیں پھیر لیں بلکہ مقامی انتظامیہ کو حکم دیا کہ وہ خواجہ شیراز کو حلقے میں ٹف ٹائم دے۔ نئی صورتحال خواجہ شیراز پر جلد ہی آشکار ہو گئی۔ وہ بھی کہاں ٹلنے والا تھا، اس نے پارٹی کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف بغاوت کر دی۔ ایک بار وزیر اعظم عمران خان نے عثمان بزدار اور خواجہ شیراز کی ملاقات کرائی تو نوجوان ایم این اے نے احسان فراموش وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ عمران چونکہ بزدار کے مداح تھے لہٰذا معاملہ دبا دیا، کیونکہ خواجہ شیراز کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے حلقے میں ان کی حکومت انہی کی زمینوں پر قبضہ کر رہی تھی، ان کے خاندان اور دھڑے کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، وہ بزدار سے ہاتھ بھی کیسے ملاتے؟ خواجہ شیراز نے وقت جیسے تیسے کاٹا تو سال 2022 کے آغاز میں حالات نے ایک اور کروٹ لی۔ اپوزیشن کی طرف سے 8 مارچ 2022 کو قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ہی تحریک انصاف کے 15 سے 20 ارکان خواجہ شیراز کے ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی تو جیسے حکومت حواس باختہ ہو گئی۔ خواجہ شیراز کو منانے کے لیے ان کے گھر فواد چودھری، اسد عمر، پرویز خٹک سمیت وزراء کا تانتا بند گیا۔ شیراز کی ایک ہی شرط تھی، عثمان بزدار کا استعفیٰ لاؤ، میں تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کو ووٹ دوں گا۔ اعزاز سید لکھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پر ایوان میں کارروائی کے دوران خواجہ شیراز کو اپوزیشن کے بجائے بدستور پی ٹی آئی میں کھڑا دیکھا تو حیران ہوا کہ یہ بندہ اپنے قول کا پکا ہے۔ اس روز ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے خلاف آئین رولنگ دے کر معاملہ ٹال دیا۔ 7 اپریل کو سپریم کورٹ نے اس رولنگ کے خلاف ایک فیصلہ دیا تو اسی فیصلے کی روشنی میں 9 اپریل کی رات قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے تحریک انصاف کے ارکان نے ایوان سے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ دینے والوں میں خواجہ شیراز بھی شامل تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے سیاستدان ہی کرپٹ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی سیاست میں آ گئے ہیں جو سیاست میں گندگی پھیلا رہے ہیں، اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم گندوں کو سر پر بٹھاتے اور خواجہ شیراز جیسوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔